بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے لیکچر نمبر 6 10ویں جماعت کی اردو کا دوسرا سبق جو کہ نظم ہے نعت، اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور سب سے پہلے ہم نعت کے شاعر کا تعارف یہ سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر نعت کی بلند خوانی کی طرف آئیں گے۔ پھر سن لیں، لیکچر نمبر 6 ہے 10ویں جماعت کے اردو کا سبق نمبر 2 نعت نظم ہے، اور اس نعت کو احسان دانش نے لکھا ہے۔ اس نظم نعت کو احسان دانش نے لکھا ہے۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کی ہے کہ شاعر کے بارے میں 3-4-5 بڑی بڑی چیزیں یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں، جو MCQs میں بھی وہی آتی ہیں اور کسی تعارف کے لیے وہ کافی ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی تاریخ پیدائش اور وفات۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ وہ مختصر نام جو شعراء اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے دانش ان کا تخلص ہے، غالب مرزا غالب کا تخلص ہے، اسی طرح اور شعراء کے بھی۔ تو احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ قلمی نام سے یعنی آپ کا احسان دانش نام لکھا جانے لگا۔ کاندلہ ضلع مظفر نگر UP میں پیدا ہوئے۔ کاندلہ ضلع مظفر نگر UP بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ناگفتہ بہ تھی، ناقابل بیان تھی، یعنی غریب تھے والد۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بھائی بچوں، اس کو منقطع پڑھتے ہیں لوگ، منقطع نہیں ہے، یہ منقطع ہے، منقطع کرنا پڑا یعنی ختم کرنا پڑا، تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، اینٹیں اٹھائیں، معماری کی، مستری بنے رہے، اینٹوں سے مکان بنانے کا کام وہ کرتے رہے، چوکیداری کرتے رہے، چوکیداری چپراسی اور مالی بھی رہے۔ یعنی دیکھیں، مستری ہو یا مزدور ہو، معمار چوکیدار ہو یا چپراسی ہو یا مالی ہو، یہ سارے نیچے درجے کے ملازمین ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے ان سب کے کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کی، جس کی وجہ سے اللہ نے پھر انہیں کتنی بلندیاں دیں کہ بغیر کسی کالج کے، بغیر کسی اسکول کے، بغیر کسی یونیورسٹی کے، وہ صرف لائبریریوں میں مطالعہ کرتے رہے اور انہیں پھر حکومت نے PhD کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع طبع تھے، نہایت مناسب طبیعت کے آدمی تھے، نہ غصہ زیادہ، نہ انکساری کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی ایسی نامناسبات ان کی طبیعت کے اندر تھیں جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ موضوع طبع انسان تھے۔ شعر گوئی کا شوق بھی تھا۔ شعر کہنا اس کا شوق تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ قاضی محمد ذکی چونکہ شاعر تھے، جب ان کی صحبت میں آئے تو ان کا جو اندر کا شوق تھا اس کو جلا ملی، اور وہ ان کی مدد سے شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔
قادر الکلام ہونا یعنی کلام پر عبور رکھنا، دسترس رکھنا، مکمل طور پر کلام پر حاوی ہونا، یعنی جس طرح کی بات کرنی ہو، جس در و بست کے ساتھ کرنی ہو، جیسی بات کرنی ہو ویسی کر لینا، اور جس طرح کی کرنی ہو اسی طرح کی کر لینا، یہ قادر الکلام لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے، ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ اقدار قدر کی جمع ہے، قدر، ٹراڈیشنز جن کو کہتے قدر، رسوم و رواجات۔ تو مشرقی اقدار، یہ دو اصطلاحیں چل رہی ہیں بھائی بیٹا، ایک مشرقی اقدار اور ایک مغربی اقدار۔ مشرقی اقدار ان رسوم و رواج کو، ان رہن سہن کے طریقوں کو کہتے ہیں جو ہماری اسلام سے متعلقہ ہوں، جو ہماری اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، اور جو مغربی اقدار ہیں وہ یورپین سے جو متعلقہ ہوں ان کو مغربی اقدار کہتے ہیں۔ تو یہاں ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے، یعنی ہماری شریعت کے ساتھ اور عرب کے ساتھ متعلقہ، ان کی ثقافت کے ساتھ متعلقہ جو ایک خیال تھا اس کا اظہار ہے ان کے کلام میں۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ یعنی لکھنے میں تو غزلیں بھی اور نظمیں بھی برابر لکھتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، لیکن زیادہ شہرت جو ملی تو وہ نظموں میں ملی۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی۔ قدرتی منظر کی جمع ہے، قدرتی منظر، قدرتی سینریز، ان کو عمدہ طریقے سے پیش کیا، عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے، عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے، انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے مزدوری کر کے بغیر کسی ادارے کے، بغیر کسی کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور اتنی اللہ نے استعداد دے دی اور تعلیم کے اندر اتنا رسوخ اللہ نے دے دیا کہ بڑے بڑے کالجز سے، یونیورسٹیز سے فارغین حضرات سے یہ سبقت لے گئے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، زندگی کی بات، درد زندگی کا درد، نوائے کارگر، مفید بات، آتش خاموش آگ، گورستان، گوروں کا قبرستان۔ پتہ نہیں شاید اس میں انہوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے گورستان اپنی کتاب کا نام رکھا۔ زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں، زخم و مرہم اور شیرازہ۔ ان کی آپ بیتی جہاں دانش بہت مقبول ہوئی، ان کی آپ بیتی اپنی سرگزشت کہتے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہوئی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ جہان دانش۔ اچھا بھی بچو، تو احسان دانش کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم چیزیں ان کی کیا ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ 1914 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ذاتی تعارف، احسان الحق نام تھا، دانش تخلص تھا۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا، اور احسان دانش کے نام سے، احسان الحق نہیں لکھا کسی نے، احسان دانش لکھتے رہے۔ اچھا، تو جائے پیدائش کاندلہ، یہ ضلع مظفر نگر یوپی بھارت میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اب جو خاص بات ہے ان کی وہ یہ کہ والد کی مالی حالت یہ نہایت کمزور تھی، نہ گفتہ بھی تھی، نہ قابل بیان تھی، بہت غریب تھے۔ عربی فارسی تو مصطفیٰ صاحب سے پڑھ لی، اسکول میں چند جماعتیں پڑھ سکے، اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا، تعلیم کا سلسلہ چھوٹ گیا۔ محنت مزدوری کرتے رہے، اینٹیں بھی ڈھوئیں اور معماری بھی کی، چوکیداری بھی کی، چپراسی بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے؟ دن کو کام کرتے تھے اور رات کو لائبریریوں کے یا پہلے ٹائم میں کام کرتے تھے، پچھلے ٹائم میں لائبریریوں میں جا کے مطالعہ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مطالعے سے اپنے علم میں اتنا اضافہ کیا
کہ اللہ کی ذات عالی نے انہیں بہت زیادہ علم سے نواز دیا۔ اب جیسا کہ آگے انہوں نے خود لکھ دیا کہ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے، قادر الکلام شاعر تھے، خوب کلام کے در و بست پر عبور تھا، جیسی بات کرنا چاہتے تھے ویسی کر سکتے تھے، نہ ان کو الفاظ کے مہیا کرنے میں رکاوٹ آتی، نہ لہجہ بنانے میں کوئی دشواری، ہر طرح سے بات کو کرنا اور تاثر پر اثر بات کرنا یہ ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ مشرقی اقدار کے شاعری آئینہ ہے، لو بھائی بچوں اس میں سارا کچھ ان کا بتا دیا کہ آپ کا جو خیالات تھے وہ مشرقی اقدار یعنی اسلام شریعت اسلامیہ اور عرب شریعت اسلامیہ اور عربی مزاج کے آپ تھے، شریعت اسلامیہ کے مزاج یعنی وہ مسلمان تھے اور درست مسلمان تھے، اس لیے ان کے کلام کے اندر مشرقی اقدار زیادہ نظر آتی ہیں، اور مغربی اقدار یہ ان لوگوں کے ذہن میں ان لوگوں کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے جو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہوتے ہیں، اور وہ اپنا روب گانٹنے کے لیے وہ مغربی اقدار کا سہارا لیتے ہیں یا مغربی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ مزدوری کرتے رہے۔ اب ان کی تصانیف میں دیکھیں، حدیث زندگی 1، درد زندگی 2، نوائے کارگر 3، آتش خاموش 4، گورستان 5، زخم و مرہم 6، شیرازہ 7 اور جہان دانش جو ان کی اب بیتی ہے وہ 8۔ اب ان 8 میں سے کوئی ایک کتاب دے کر یوں MCQs آ سکتا ہے کہ یہ تصنیف ہے احسان دانش کی اور 3 نام ساتھ اور لکھ دیے جائیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ احسان دانش کی آپ بیتی کا نام جہان دانش ہے، فرمان دانش ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک سوال MCQs میں بھی مختصر سوالات میں بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ جو مزدور شاعر ہے، مزدور شاعر یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ احسان دانش کا دوسرا نام ہے۔ تو بھائی بیٹا ایک چیز ہو گئی، یہ آپ ان کی تصانیف کے حوالے سے جو 2-3 طرح سے آ سکتے ہیں MCQs میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد اس پیرے میں بتایا کہ مشرقی اقدار کے آئینہ دار ہے، یعنی یہ دینی ذہن رکھنے والے انسان تھے، اور اس سے پہلے ان کا ذاتی تعارف بھی ہے، تخلص بھی ہے، اور اس کے بعد ان کے چونکہ والد کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے مزدوری کی، معماری کی، چوکیداری کی، چپراسی رہے، لیکن 7 سال لائبریریوں میں جاتے رہے اور خوب سیکھا، اور محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگ گئے۔ اور اس سے پہلے آپ کی تاریخ پیدائش اور وفات ہے 1914 میں آپ پیدا ہوئے اور 1982 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔